السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسے چل رہی ہے آپ کی لائف؟ تو کہ آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی یہ بات میں نے فیل بھی کی ہے اور آپ نے بھی زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ماحول میں آج کل یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں اور ہر ایک گھر میں ایسا ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہت فیل کیا ہے میں نے ان باتوں کو کہ دیکھیں، جب ایک لڑکی اپنے گھر میں ہوتی ہے تب تو اس کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں تو وہ انہیں رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ جیسے اپنے فادر کو رسپیکٹ دیتی ہیں، ویسے وہ اپنے بڑے بھائی کو بھی اپنے فادر کی نظر سے ہی دیکھتی ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے فادر ہی ہیں۔ تو بس رشتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فادر ہیں اور یہ بھائی ہیں، لیکن رسپیکٹ دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو ایسی بھی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں جو اتنی رسپیکٹ دیتی ہیں، اور آج بھی ان کے ماحول ایسا ہی ہے۔ اور جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں انہیں بھی بڑی رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہیں، یہ ہمارا لاڈلا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، پیارا بھائی ہے، اس طرح سے بہت، کیونکہ چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اکثر مانا بھی کرتے ہیں نا، تو پھر بھی اگر بڑی بہن یا چھوٹی بہن ان سے کچھ کہہ دے تو وہ غصے میں ہو، ضد میں ہو، پھر بھی وہ اپنی بہن کی بات کو منع نہیں کرتے، ہرگز مانتے ہیں۔ تو چھوٹے بھائیوں کی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ بڑے بھائیوں سے تو ہم بات کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے دل میں تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ ہم کچھ بولیں گے، اگر انہوں نے نہ بول دی تو مطلب ہم کوئی کہیں جانے کا بولیں گے، اگر انہوں نے نہ بول دی تو تب تو ہم جا ہی نہیں سکتے، تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے پھر بھی دل میں۔ لیکن چھوٹے بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمارا حق چلتا ہے، ہم نا وہ کیا کہتے ہیں، زور پہ اپنی بات منوا سکتے ہیں غصے کی حالت میں بھی، چلو بھائی یہ کرنا ہے تو اسے پتہ ہے کہ بہن چھوٹی ہے یا بڑی ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو مجھے چھوٹے بھائیوں کی یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو لڑکی جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اتنی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتی ہے کہ مجھے میرے بھائی کی کون سی بات اچھی لگتی ہے، چھوٹے بھائیوں کی، بڑے بھائیوں کو اتنا ادب دے رہی ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں نا اپنے ماحول کو، اپنی رسپیکٹ کو بڑا خیال رکھتی ہے، بڑا سنبھال کے رکھتی ہے ان باتوں کو، ان چیزوں کو، اور بڑی سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بہن بہت اچھی ہے، کیونکہ بڑے بھائیوں کو بھی عزت دیتی ہے، چھوٹے بھائیوں کو بھی۔ تو جب ایک لڑکی اپنے گھر میں اتنی رسپیکٹ دیتی ہے تو پھر جب وہ اس کا خود کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کی شادی جہاں ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی چھوٹا بھائی ہو اس کے ہسبینڈ کا، تو وہ اس پہ اتنا وہ دعویٰ مان نہیں رکھتی، تب وہ تو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ یہاں جانا ہے، اگر وہ منع کر دے گا تو اپنے گھر میں تو بڑے پیار سے اپنے چھوٹے بھائی کو منا لیا کرتی تھی، زور سے غصے کی حالت میں حق رکھ کے۔ تو وہاں پہ یہ چیز نہیں کرتی، وہاں پہ ایک دفعہ کہے گی میں نے یہاں جانا ہے، اگر غلطی سے اس نے بول دیا کہ میں نہیں جا رہا تو بڑے بھائی کو اس کی شکایت ہوگی، پھر باتیں ہوں گی کہ یہ بھابھی نے اس طرح کہا کہ میں نے جانا ہے، تو میں نے ایک دفعہ کہا نہیں جانا تو بھابھی اب اپنے پاس سے کہہ رہی ہیں اس طرح کی بات ہے اس طرح کی، تو بیچارے پہ نا بھابھی کے دل میں جو بھی بات آئے گی وہ اس پہ بس کہتے ہیں نا کہ اپنے بھائی کو کچھ باتیں جو اس نے کی ہوں گی وہ بھی بتائے گی، جو نہیں کی ہوں گی تو بھی بتائے گی، کیوں ماحول کو خراب ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں جیسے بیٹیاں اپنے گھر میں ہوتی ہیں اپنے بھائیوں سے کہتی ہیں، ایسے ہی جس سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کا بھی تو اگر چھوٹا بھائی ہے تو آپ کے لیے بھی وہ اسی طرح ہی بھائی ہوگا جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی کو سمجھتے تھے۔ تو اگر انسان جیسے اپنے گھر میں چل رہا ہے ایسے ہی اپنے خود کے گھر میں بھی چلے نا تو لائف بہت ایزی لگتی ہے۔ تو اپنے گھر میں تو ہم اپنے بڑے بھائی کو کتنے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، فادر کی جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دوسرے گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہو ہمارے ہسبینڈ کا، تو ہم کہتے ہیں کہ غصے میں اگر اس نے ہمیں کوئی بات کہہ دی، ہمارے ہسبینڈ کو کہہ دی، یا تو ہم نے کوئی بات کہی اور وہ بات نہیں مانیں گی تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں وہ بڑے ہیں تو ہوں گے، لیکن وہ بڑے ہونے کا یہ مطلب ہے وہ جو بھی بات ہوگی ہمیں کہیں گے، سنائیں گے، اوروں کو نہیں کہتے، ہمیں کہتے ہیں ایسا ویسا آپ کے بڑے بھائی ہیں ہمیں نہیں رہنا، بڑے غصے اور یہ شکایتیں گلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، اپنے گھر میں تو ہم ڈر کے مارے کہ ہم اپنے بھائی کو کہیں گے ہمیں یہاں جانا ہے، انہوں نے منع کر دیا تب تو ہم چاہ کے بھی نہیں جا سکیں گے۔ تو جہاں پہ ہماری شادی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اگر بڑے بھائی ہیں تو ہمیں وہی ڈر ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کہیں جانا ہے، ہم انہیں کہیں گے اگر انہوں نے منع کر دیا ہم نہیں جا سکیں گے، نہ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ منع کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ فرق آ جاتا ہے نا، باتوں میں ہی دیکھیں کتنا فرق ہے۔ فیل کریں ذرا آپ اس بات کو کہ جب اپنے گھر کی باتیں ہمیں بری نہیں لگتی، عجیب نہیں لگتی، چبھن نہیں ہوتی، تو جو ہمارا خود کا گھر ہے وہاں پہ ہمیں یہ باتیں جو ہم اپنے گھر میں بڑی ایزیلی، بڑے پیار سے ان باتوں کو
اگنور کر دیتے ہیں اور بڑی چاہت سے ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود کے گھر میں جا کے یہ باتیں عجیب اور بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ غلطی ہم ان کی نہیں ہے، جہاں جس گھر میں ہم لوگ گئے ہیں، جو ہمارا خود کا گھر ہے یا ہمارا اپنا گھر تھا، یہ غلطی ہمارے مائنڈ کی ہے، ہمارے ماحول کی ہے، ہماری سوچ کی ہے، کہ جو ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ سوچ رکھی ہوئی تھی، جو ہمارا خود کا گھر ہے، ہم وہاں جا کے اپنی سوچ کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اس میں غلط وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلط تو ہم خود ہیں، غلطیاں تو ہماری ہیں، جو کہ ہم نے اپنی سوچ کو یہاں اور وہاں اور رکھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسی سوچ آپ کی اپنے گھر کے لیے ہونی چاہیے، ویسی سوچ آپ کی خود کے گھر کے لیے بھی ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو اچھی بیٹیاں جو ہوتی ہیں، جہاں جہاں سے جو مجھے میری بہنیں، جو میرے بھائی، جو میری فرینڈس جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، میں یہی کہنا چاہوں گی، دیکھیں اسی بات سے آپ نوٹ کر لیں کہ جب انسان نے خود نے سوچا ہو، انسان نے کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ملے، اداسی نہ ہو، ٹینشن نہ ملے، تو انسان جیسا خود کے لیے یا خود کے گھر کے لیے سوچتا ہے، خود کے گھر کے آرام سکون کے لیے سوچتا ہے نا، بڑوں کی چھوٹوں کی عزت کرتا ہے، انہیں اپنا سمجھتا ہے، ان کے ساتھ نبھائے ہوئے وقت کو، گزارے ہوئے رشتے کو یاد کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اسی طرح وہ جہاں پہ جا رہا ہوتا ہے نا، وہاں بھی سب کو اپنا سمجھتا ہے، انہیں پیار دیتا ہے، انہیں ان سے جو رشتہ نبھانا ہوتا ہے انہیں، اس کی بڑی وہ دل میں چاہت رکھتا ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو رسوا کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے۔ تو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہے خود کے گھر کے لیے ہوں یا جہاں پہ ان کی شادی ہو رہی ہے وہاں، چاہے بات کسی کی بھی آئے، ماحول جیسا بھی ہو، جب اچھے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ جیسے ہم خود کے گھر میں اچھے برے وقت، اچھی بری باتوں کو اگنور کر کے چلا کرتے تھے، ایسے ہی ہم نے یہاں بھی چلنا ہے، تو یقین جانیں آپ کبھی بھی کوئی بھی لڑکی یہ شکایت یا یہ گلہ نہیں کرے گی کہ جہاں پہ میری شادی ہوئی وہاں کا ماحول ایسا ہے، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، ان کا نظریہ ایسا ہے، چھوٹے ایسے بولتے ہیں، بڑوں کا ادب ایسا ہے، ایسا نہیں بولیں گے۔ یہی کہیں گے یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میرے جہاں پہ میرا بچپن گزرا وہاں سے زیادہ وہ ماحول اچھا ہے جہاں میری زندگی گزر رہی ہے۔ تو لڑکی میرے خیال سے خود ہی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ماحول جس ماحول میں رہ رہی ہوتی ہے وہاں کا پیار یہ چیزیں اسے بہت اہم، یا اسے یہ لگتا ہے کہ یہ ماحول میرے لیے بہت اچھا نہیں، لڑکی کے یہ خود مائنڈ تک ہوتا ہے کہ اگر اسے اپنے بچپن سے جوانی تک کا ماحول اپنے گھر کا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اتنی رسپیکٹ دیتی ہے اپنے گھر والوں کو، تو پھر جہاں پہ اس کی شادی ہوتی ہے نا، وہاں سے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کا وقت وہاں پہ گزرتا ہے، تو پھر اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگتا تھا تو اب یہاں کا ماحول بہت اچھا لگے گا۔ تو میرے خیال سے کبھی بھی شکایت گلہ نہیں ہوگا، اور زندگی جیسے اپنے گھر میں تھی ویسے وہاں بھی لگے گی، اور وہاں پہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ پیار کرنے والے، سمجھنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ اچھے انداز میں چلیں تو میرے خیال سے سب پیار کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں میں خود میں کمیاں ہوں، خرابیاں ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ جس انسان میں کوئی پرابلم ہوں، غلطیاں ہوں، تو کوئی بھی دوسرا اس سے اچھے لہجے میں بات نہیں کرتا، وہ کیوں؟ کوئی اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کیوں؟ کیونکہ اس سے الجھیں گے، اس سے کوئی بات کریں گے، آگے سے کوئی بات ہوگی، کوئی دل آزاری ہوگی، ہماری وجہ سے ٹینشن ہوگی، ہم سمجھائیں گے، اس سے تکلیف ملے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے دور رہیں اور چپ رہیں۔ تو انسان کو اتنا میرے خیال سے خود کو خاص یا اتنا اہم نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب دوسرے یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم اس سے بات کریں گے تو اس سے تکلیف ہوگی، یا تو اس سے ٹینشن ہوگی، یا یہ پریشان ہو کر الجھے گا، بلکہ انسان کو خود کو اس قابل بنانا چاہیے، اس طرح کی نیچر سوچیں رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم سے بات کرے اور اسے سکون ملے، اور ہم سے بات کرنے کی چاہت سب کو ہو، نہ کہ ہم سے بات کرنے میں لوگوں کو یہ لگے کہ یہ تو فضول کی زحمت ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس ماحول کو بہت اچھا لگتا ہے اس سے بات کر کے، وقت گزار کے، اور کچھ باتیں کر کے دل کو سکون ملتا ہے، دے سکیں کسی کو تسلی دیں، تکلیف مت دیا کریں۔ تو اوکے، میرے خیال سے یہ میں نے آپ سے یہی بات شیئر کرنی تھی، ہے تو یہ چھوٹی سی بات لیکن اگر سمجھی جائے تو بہت بڑی بات ہے، تو پلیز اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ دیکھیے گا جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ماحول میں کچھ بھی ایسا ہے تو آپ ایک دفعہ اس بات کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو یقین جانیں آپ کو آپ کی زندگی بہت آسان لگے گی، آپ کا ماحول ڈسٹرب نہیں ہوگا، بڑا خوش ماحول ہوگا، اور اچھی اچھی لائف آپ کی گزرے گی۔ تو پلیز میری دعائیں سب کے لیے ہوتی ہیں، دعا میں یاد رکھا کریں، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسی لگی۔
تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔